آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق کی مشق کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے خلیفہ، جس کے معنی ہوتے ہیں نائب یا اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والا۔ جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ چلے نمبر 2، شرک۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ چلے جملے میں استعمال دیکھتے ہیں اس کا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں شرک عام تھا۔ نمبر 3، دین۔ عام طور پر دین کے معنی ہوتے ہیں مذہب، لیکن یہاں پر دین لفظ سے مراد دین اسلام ہے، مذہب اسلام۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ مسلمان دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم سب کا دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ چلیے نمبر 4، تاب نہ لانا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں برداشت نہ کرنا۔ چلیے جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ دادا جان کی موت کی خبر سن کر میرے والد تاب نہ لا سکے۔ مطلب دادا جان کی موت کی خبر سن کر میرے والد برداشت نہ کر سکے۔ نمبر 5، ہجرت۔ ہجرت کے معنی ہوتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ نمبر 6، جبل سور۔ جبل سور مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل سور۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ ایک رات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کو الوداع کہا اور وہ جبل سور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے۔ نمبر 7، مہاجر۔ مہاجر کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کرنے والا، یعنی جو ایک اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ چلیے اب اگلے سوال پر آتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر جملے پورے کیجیے۔ چلیے نمبر 1، اس زمانے میں ڈیش ڈیش کا رواج تھا۔ اس زمانے میں ڈیش ڈیش کا رواج تھا۔ مدد، غلامی، مہاجر، جان و مال، منظر۔ سوچو۔ ویری گڈ۔ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ چلے نیکسٹ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک ڈیش ڈیش کی تاب نہ لا سکے۔ آنسر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک ڈیش ڈیش کی تاب نہ لا سکے۔ آنسر ہے حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ نمبر 3، مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک ڈیش ڈیش کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک ڈیش ڈیش کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچو۔ آنسر ہے، جواب ہے مہاجر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔
نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ڈیش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کیا کرنے کے لیے کہا؟ مدد۔ جواب ہے مدد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ نمبر 5، یا رسول اللہ یہ ڈیش کیا کسی اور کے لیے ہے؟ جملہ مکمل کیجئے۔ یا رسول اللہ یہ ڈیش کیا کسی اور کے لیے ہے؟ جواب ہے جان و مال۔ ویری گڈ۔ چلے اگلے سوال پر آتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ آپ کو ایک جملے میں جواب لکھنا ہے۔ اوکے، شروع کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کن باتوں کو برا جانتے تھے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ابوبکر صدیق کن باتوں کو برا جانتے تھے؟ سوچو۔ جواب ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ نمبر 2، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر قیام کیا؟ سوچو۔ مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر قیام کیا؟ جواب ہے مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل سور میں قیام کیا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ سوچو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ جواب ہے آخری عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے کی طاقت بھی آپ میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائے۔ چلے نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے؟ جواب ہے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر ابوبکر رونے لگے۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق کو کہاں دفن کیا گیا؟ سوچو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔